اہم ترین خبر سب سے پہلے سیکیورٹی فورسز کی ضلع اورکزئی واقعے کے خلاف جوابی کارروائی۔ دہشت گرد حملے میں بھارت کی سرپرستی یافتہ تمام 30 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اصل ذمہ داروں کو انجام تک پہنچا دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 7 اکتوبر کو ضلع اورکزئی میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ کارروائی مصدقہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر ضلع اورکزئی کے علاقے جمال مایا میں کی گئی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد حملے میں ملوث بھارت کی سرپرستی یافتہ تمام 30 خوارج ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کامیاب کارروائیاں نہ صرف اس گھناؤنے فعل کا بدلہ ہیں بلکہ اصل ذمہ داروں کو انجام تک پہنچا دیا گیا ہے۔ علاقے میں کسی بھی باقی بھارتی سرپرستی یافتہ فتنۃ الخوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہیں۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے بھارتی سرپرستی یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آج دوپہر 2:30 بجے کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو پولیس ہوتی ہے وہ کمیونٹی کے ساتھ مل کر ہی کرائم کو ختم کر سکتی ہے، تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم بہتر سے بہتر فیسیلیٹیٹ کریں، اور بزنس کمیونٹی تو یقیناً ہماری پرائم ایک وہ ہے رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو ہم پروٹیکشن بھی دیں اور ان کو ہم جو ہے ان کے جو بھی معاملات ہوں، کوئی بھی پریشانی ہو تو اس کو ریزالو بھی کریں۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایڈیشنل آئی جی تھوڑے فیکٹس فگرز بتا دیں گے، پھر آپ اگر جو کوشچن کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ ایک کراچی کے اہم ایشو پہ آپ نے اس کو اتنا اہم سمجھتے ہوئے ہمیں ٹائم دیا، آپ آئے اور آئی جی صاحب آئے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمٹمنٹ ظاہر کرتی ہے گورنمنٹ آف سندھ کی بھی اور سندھ پولیس کی بھی کہ کسی بھی ایسے ایشو کو جو شہریوں کو ایک براہ راست یا انڈائریکٹلی تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے، اس میں گورنمنٹ کتنی رسپانسو ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ٹائم نکالا اور یہ فون کیا، اور اس کے بعد ہم نے وہ پریس کانفرنس مؤخر کی۔ میں بریفلی سر بتا دوں کہ بالکل ہے، ایک ہلکی سی اپسرج آئی تھی اسٹریٹ اس کرائم میں، خاص طور پہ ایکسٹارشن کے کرائم میں، بطہ خوری میں پچھلے 2 ہفتوں سے، لیکن ہم اس پہ چپ نہیں رہے اور ہم نے ایکٹیویٹ کیا۔ سی آئی نے ایس آئی یو مقدس حیدر صاحب اور خاص طور پہ امجد شیخ صاحب کی نگرانی میں بہت ہی اچھا کام کیا۔ ود ان 2 ویکس 20 سے زیادہ کرمنلز ایکسٹارشن کے پکڑے گئے، ان میں 5 مارے گئے، 4 زخمی حالت میں گرفتار ہوئے، اور اس وقت بھی 15 پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ جو عنقریب انشاءاللہ گرفتار ہوں گے۔ اور اس کے بعد بتدریج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسٹارشن کی اس چیز میں کمی آئی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو 0 لیول پہ لے جائیں گے سر، اور جس طرح آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے، سندھ پولیس کی کمٹمنٹ ہے کہ 13-14 کے جو حالات جس میں ایکسٹارشن، کڈنیپنگ فار رینسم یا ٹارگٹ کلنگ کے حالات ہوئے تھے شہر میں، اور اس کو 1100 سے زیادہ اپنی جان اور مال کی قربانی دے کے کراچی پولیس، سندھ پولیس نے اس کو کنٹرول کیا، تو ہم کسی بھی صورت میں اس چیز کو اگنور نہیں کریں گے اور ان کی بہتری کے لیے ہر طرح سے کام کریں گے، اور انشاءاللہ ایکسٹریم ایکشن کے تحت اس پہ کریں گے۔ بریفلی سر آتے ہیں تو اپسرج تو ضرور تھی، اس کا رسپانس بھی پولیس نے بہت اچھا دیا، آپ کی مہربانی سب نے اپریشیٹ کیا، آپ نے اپریشیٹ کیا سر۔ لیکن اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ٹوٹل کرائم جو اس میں پورے سال میں ہوا، وہ کرائم ایکسٹارشن کا تقریباً 118 کے قریب ایف آئی آر درج ہوئی، لیکن جب ان کی کلوز اسکروٹنی کی گئی تو ان میں صرف 44 جو کرائم تھے وہ اسٹریٹ ایسی ایکسٹارشن کے تھے، اور باقی مانیٹری ڈسپیوٹس، آپس میں پیسوں کی لین دین کے مسائل اور اس طرح کے دوسرے مسائل تھے، وہ واپس ایس آئی یو سے گئے، اور ان پہ کام کر کے بھی ایس آئی یو نے 43 ٹوٹل ایکسٹارشنسٹ کو اس سال تک گرفتار کیا، جس میں ابھی میں نے 2 ہفتے کی کارکردگی آپ کو بتائی، آپ کو مل بھی جائے گی۔ اور سر اس میں جو باقی ہیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں، ریڈ وارنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں، دوسری چیزوں پہ، اور جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا
کہ یہ شکایت بزنس کمیونٹی کو نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں تھانوں کو اپروچ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے سر ویب پیج SIU میں CI کے انڈر میں بنایا ہے. ہر ایک کو ایکسیس ہوگی اور جو بھی ایکسٹارشن کی کمپلینٹ ہوگی وہ اس میں داخل کریں گے اور اس پہ انشاءاللہ ایکشن بھی ہوگا اور ہم ان کو باخبر بھی رکھیں گے اور بتائیں گے بھی اور اس کا سدباب بھی کریں گے. جہاں تک بات ہے سر ریڈ وارنٹ کی، 1-2 مرتبہ ہم ایفرٹ کر چکے ہیں. ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ انٹیریئر سے وہ واپس آئے ہیں. اس مرتبہ دوبارہ ہم نے بڑی جو بھی اس میں لیکیوناز و خامیاں تھی صحیح کر کے ہم نے بھیجا ہے. مجھے یقین ہے اور آپ کی بھی سر ہمیں اس میں مدد چاہیے ہوگی. IG صاحب بھی اس کو پرسنلی دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں کوشش ہے اور یقین ہے کہ یہ وسیع اللہ لاکھو اور سمت کاٹھیاواڑی جس نے باہر بیٹھ کے کراچی میں یہ ایک چھوٹی سی خوف کی فضا پیدا کی تھی، اس کو ہم نہ صرف وہاں سے کھینچ کے لائیں گے بلکہ ان کو قانون کے کٹڑے میں پیش کر لیں گے. ویسے سر الانجار کراچی میں بطخوری کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس ان کی جاری ہے. امن و امان کے مسائل کا بھی احاطہ کیا. جامعہ کراچی کی بس کی زد میں آ کر طالبات جاں بحق ہو گئی. پولیس کا بتانا ہے کہ طالبات جامعہ کراچی کی بس میں سوار تھی. ذیشان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندہ جیو نیوز. ذیشان بتائیے یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے؟ جی دیکھیں بالکل یہ تقریباً 9 سے 10 بجے کے درمیان یہ طالبہ کراچی یونیورسٹی کے پوائنٹ میں جب قرآن یونیورسٹی پہنچی تو اس سے اتر گئی. ابھی چلی رہی تھی کہ جو بس تھی جو پوائنٹ تھا وہ ریورس ہوا اور پچھلے ٹائر کی زد میں آ کر یہ طالبہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی. اس حوالے سے طالبہ کی شناخت ہے وہ حنیقہ سعید کے نام سے ہوئی ہے. موقع پہ پہنچنے والی پولیس نے فوری طور پہ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا تھا اور جو طالبہ تھی اس کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا. تاہم اسپتال جب پہنچی تو وہ ڈیتھ رپورٹ ہو چکی تھی، جس کے بعد میں جو اس کے طالبہ کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا. وہ موقع پر پہنچے، اس کے بعد میں انہوں نے کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا. پولیس حکام سے جو ہماری بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ ڈرائیور ابھی بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہے. پہلے ان کے گھر والوں مکمل طور پر سیٹسفائی ہو جائیں، لیکن گھر والوں نے اب تک کسی بھی صورت قانونی کارروائی کرنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے اور اب وہ جو اس کی لاش ہے وہ لے کے اپنے ہمراہ چلے گئے ہیں. بہت شکریہ ذیشان آپ کا. مذہبی جماعت کے احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد کے داخلی راستوں سمیت ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا ہے، جس سے معمولات زندگی مفلوج ہو گئے ہیں. تفصیلات ایاز اکبر یوسف زئی سے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک مذہبی سیاسی جماعت کی طرف سے جو احتجاج کی کال کی گئی ہے، اس حوالے سے اس وقت جو سیکیورٹی صورتحال ہے اسلام آباد کی تمام نفری بشمول FC رینجرز ان کو بھی تعینات کیا گیا ہے. اسلام آباد کے تمام داخلی رستوں پر اسلام آباد کے تمام جو داخلی رستے ہیں وہ اس وقت کنٹینر لگ کے سیل ہو چکے ہیں. انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ معطل ہے، رابطہ نہیں ہو رہا. کسی قسم کی جتنی بھی سوشل اپلیکیشنز ہیں وہ بھی اس وقت کام نہیں کر رہی. تاحال صرف سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں، رستے بند ہیں. جو لوگ اندر اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر وہ لوگ تو کر رہے ہیں، لیکن پنڈی سے اسلام آباد میں انٹری جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے. ایئرپورٹ کا رستہ کھلا ہے، لیکن پھر آگے کشمیر ہائی وے پر 0 پوائنٹ پر جو ہے وہ کنٹینر لگائے گئے ہیں. لہٰذا وہاں سے پھر ایسے فیصل ایونیو کی طرف سے جو ہے وہاں پر جا کے آپ اسلام آباد میں اپنی انٹری کر سکتے ہیں، یا ایون G10 G11 سے جو ہے وہ بھی انٹری اس وقت پاسبل ہے. مذہبی جماعت کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر راولپنڈی اسلام آباد کے راستوں کی بندش کے باعث مریض، خواتین، بچوں اور معمر افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. شبیر ڈار اس حوالے سے تفصیل بتائیں گے. جی شبیر. جی ہاں، جڑواں شہر راولپنڈی اسلام آباد کو ملانے والے تمام راستے بند ہیں اور ممکنہ احتجاج کے پیش نظر راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. مری روڈ پر تمام کاروباری مراکز بند ہیں. جو اسلام آباد کی طرف جانے والے راستے ہیں یہاں پر کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری جگہ جگہ پر تعینات ہے. فیض آباد انٹرچینج کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کم سے کم جو رابطہ سڑکیں ہیں جو اسلام آباد راولپنڈی کو ملانے والے راستے ہیں کم سے کم ایک گاڑی کی جگہ چھوڑی جائے تاکہ جو مریض ہیں یا جو معمر افراد ہیں وہ اپنے ہسپتالوں تک یا کسی نے کہیں جانا ہو تو وہ اپنی منزلوں تک پہنچ سکے. ادھر لاہور میں بھی ایک مذہبی جماعت کی طرف سے احتجاج کی کال کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں کنٹینرز لگا کر
सड़कें बंद कर दी गई हैं। लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे बंद होने के बायस बैरून शहर जाने वाले भी परेशान हैं। महकमा तालीम ने शहर के तमाम स्कूलों में वक्त से पहले ही छुट्टी दे दी है। तफसीलात जानेंगे उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, एक मजहबी जमात की जानिब से लाहौर में एहतजाज की कॉल और इस्लामाबाद की तरफ मार्च के ऐलान पर अवाम और इमलाक की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सूबे भर में 10 दिन के लिए दफ़ा 144 के तहत जलसे, जुलूस और धरने पर पाबंदी है। लाउड स्पीकर भी सिर्फ अजान और खुतबे के लिए इस्तेमाल होगा। स्की मोड़ से समनाबाद तक मुल्तान रोड और मुल्हिका इलाके मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सग्या पुल, मोटरवे, बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग से लाहौर की दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। 2 घंटे से यहाँ पे ख्वार हो रहा हूँ, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इधर कोई हुकूमत की तरफ से पूछ नहीं रहा है कि क्यों रोड बंद हैं, किस लिए बंद हैं। जिधर जाते हैं रोड बंद है, सारे ब्लॉक हैं। कोई कहता है इस तरफ जाओ, कोई इस तरफ जाओ। तो बस अभी सुबह से घूम ही रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हाल निकला। सुबह से अब तकरीबन 9-6 बजे से दलील हो रहे हैं। कोई रास्ते नहीं, कोई लारी अड्डा भी बंद है, ये न्याजी अड्डा भी बंद है, मोटरवे भी सारी बंद है, जीटी रोड भी बंद है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। कम से कम 3-4 रिक्शे जो है वो चेंज कर चुके हैं, अब तक फैमिली साथ है। लाहौर में अमरीकी कौंसलेट के करीब भी कंटेनर्स और ट्रक खड़े कर दिए गए हैं। जीटी रोड पर मुरीद के और चंदा किला के मकाम पर भी रास्ते बंद हैं। लाहौर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों को वक्त से पहले छुट्टी दे दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में जारी इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए। कैमरा टीम के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि फ़लस्तीनी अमन माहिदे पर जश्न मना रहे हैं और कुछ लोग यहाँ अमन माहिदे पर एतराज़ कर रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि फ़लस्तीन के लोग खुश हैं एग्रीमेंट से जी, मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम खुश नहीं हैं। जो स्टेक होल्डर है वो खुश हैं। इसका मैं कुछ करता हूँ। गजा जंग बंदी माहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत होने के बाद इसराइली यरगमालियों के अहल खाना और गजा के फ़लस्तीनियों में खुशी की लहर। माहिदे की खबर सुनने के बाद गजा के सिविल डिफेंस और एम्बुलेंस अरकान ने सजदा शुक्र अदा किया। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। इसराइली यरगमालियों के अहल खाना ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। गजा से इसराइली फ़ौज का गाड़ियों का इनखला शुरू हो गया है। लाहौर गैंग वॉर के हवाले से अहम खबर। पुलिस ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट को दुबई से पाकिस्तान ले आई है। तीफी बट अमीर बालाज टीपू के कत्ल का मरकजी मुल्ज़िम है। ज़राए का कहना है कि तीफी बट को दुबई की अदालत में पेश किया गया, जबकि अदालत ने तीफी बट से पाकिस्तान जाने से मुतालिक सवाल भी किया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ आबिद, लाहौर गैंग वॉर का एक अहम कारिंदा, एक अहम गिरोह सरगना पकड़ा गया है, क्या सूरत हाल है? जी, ये तीफी बट है जो अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाते हैं और ये एक अमीर बाला जिनके साथ इनकी पुरानी दुश्मनी चल रही थी, उसको इसने कत्ल किया था 1.5 साल पहले और ये रूपोश हो गए थे दुबई में। तो वहाँ पे खालिद वरिया हैं जो पुलिस के DSP हैं, वहाँ से उन्होंने इसको गिरफ्तार किया। तो उस वक्त इनके कुछ लोगों ने वहाँ पे केस कर दिया कि इन्होंने पैसे देने हैं। अब दुबई कानून के मुताबिक इनके पैसे जब तक वापस नहीं किए जाने थे इनको वापस नहीं आना था, लेकिन जब काजी के में पेश किया गया दुबई में तो उन्होंने कहा कि ये फौरी तौर पर किया गया और ये गलत है, लिहाजा इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तो रात 12 बजे जो है वो तीफी बट को लेके पुलिस जो है वो लाहौर पहुंच गई। जी, बहुत बड़ी खबर आप हमें दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया मियाँ आबिद भट्ट। कई नस्लों से चली आ रही इस गैंग वॉर का एक अहम रहनुमा गुंडा गिरफ्तार हो गया है। पंजाब में सैलाब के बायस बंद होने वाली M5 मोटरवे पर 27 दिन बाद कुछ हिस्सों पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। जलालपुर पीरवाला 78 किलोमीटर मोटरवे सेक्शन खोल दिया गया है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक जलालपुर पीरवाला से लोधरा और बहावलपुर से होता हुआ उच्च शरीफ इंटरचेंज पहुंचेगा। उच्च शरीफ इंटरचेंज से ट्रैफिक दोबारा मोटरवे पर आकर सखर तक जा सकेगा। जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ इंटरचेंज तक पता चला 37 किलोमीटर मोटरवे की बहाली का काम जारी है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक M5 अब तक 37 किलोमीटर जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ इंटरचेंज तक बंद है।